کہ یہ جو رات ہے لیلۃ القدر کی جو رات ہے یہ کون سی رات ہے. میں اس کی بہت ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, آلدو اس میں بہت زیادہ ڈسکشن ہے, لیکن بیئر ود می, جو بھی احادیث کا ہم جو خلاصہ ہے وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں. تو اس کے لیولز ہیں بیسیکلی, نیچے والا لیول, اوپر والا لیول, اس طرح سے لیولز ہیں. دا فرسٹ لیول از عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو آخری عشرے میں ڈھونڈو, لاسٹ 10 نائٹس میں ڈھونڈو. ٹھیک ہے, اس طرح کی بہت سارے اور حدیث بھی ہیں. ہم ایک لیول اوپر آتے ہیں, لیول 2, حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی صحیح مسلم میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی راتوں کو آخری عشرے کی, رمضان کے آخری عشرے کی آڈ نائٹس میں تلاش کرو, which is the 21st of night, 23rd, 25th, 27th, 29th. ہم ایک لیول اوپر آتے ہیں. سارے صحابہ نے خواب, کچھ صحابہ جو تھے جو اللہ کے وسلم کے ساتھ تھے, انہوں نے خواب دیکھا, اور سب صحابہ نے جو وہاں تھے انہوں نے ایک ہی خواب دیکھا جس میں ان کو یہ آیا کہ اس رات کو, قدر کی رات کو آخری 7 راتوں میں تلاش کرو, آخری 7 راتوں میں, رمضان کے آخری عشرے کی آخری 7 راتوں میں تلاش کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے خواب بتایا تو انہوں نے کہا تم سب کو خواب آیا ہے تو لگتا یہ کہ یہ آخری 7 راتوں میں یہ رات ہے, اور کہا کہ ان راتوں میں ان کو ڈھونڈو. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس میں ڈیٹیل آتی ہے, لیکن فرمایا کہ اگر تم سلیک آف کر رہے ہو, اگر تم بہت تھک گئے ہو, if you are having an exhausting رمضان, تو پلیز ڈونٹ سلیک آف ان the last 7 days of رمضان. آخری 7 دنوں میں سلیک آف نہ کرنا, لیزی نہ ہونا, کیونکہ یہ رات آخری 7 راتوں میں ہے. ایک لیول آپ اور اوپر بڑھ جائیں. اللہ اکبر. حدیث ابن عباس and حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین. فرمایا اللہ کے وسلم نے, اس کا میں کریکٹس بتا رہا ہوں کہ seek it on the 25th, 27th and 29th night of رمضان. اس رات کو 25ویں, 27ویں, 29ویں رات میں ڈھونڈو. ٹھیک ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم دیا گیا تھا؟ جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم دیا گیا تھا اور دکھایا گیا تھا. لیکن عبادہ بن سامت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم دیا گیا تھا, وہ گھر سے نکلے اور راستے میں تھے تو دیکھا 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے اور جھگڑ رہے تھے. ان کے لڑنے اور جھگڑنے کی وجہ سے, دیکھیں نا لڑنے اور جھگڑنے کی کتنی بری اثرات ہوتے ہیں, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس رات کو اس کا جو نالج تھا اس کو اٹھا لیا گیا, اس نالج کو اٹھا لیا گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات کو اب کیا کرو, تم 29ویں, 27ویں یا 25ویں رات میں ڈھونڈو. یہ ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کے نقصانات. جو لوگ رمضان کی راتوں میں عبادات تو کر رہے ہیں, روزے تو رکھ رہے ہیں, لیکن آپس میں جھگڑے ہیں, خاندانوں میں جھگڑے ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. پھر اپنے جھگڑوں کو ختم کریں. And it takes a man to ask forgiveness. اللہ کی رضا کے لیے, اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے ایکسیپٹ کریں, لوگ مجھے محبت کریں, نہیں, اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیں اور ان جھگڑوں کو ختم کر دیں. ہم ایک لیول اور اوپر جاتے ہیں. اللہ اکبر. 5th لیول, ذل بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ, بلکہ یہ تابعی ہیں رحمہ اللہ. عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے, ان کے ساتھ ابی بن کعب بیٹھے ہوئے تھے. تو کہا کہ عبداللہ بن مسعود سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی رات کے بارے میں فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم سارا سال تہجد پڑھو تو تم ڈیفینیٹلی اس رات کو پا لو گے. تو ذل بن حبیش مڑے ابی بن کعب کی طرف اور کہا کہ دیکھتے ہیں آپ کا ما قال لی صاحبک, تمہارا آپ کا جو ساتھی ہے کیا کہہ رہے ہیں, مجھے پھنسا رہے ہیں. تو ابی بن کعب نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود چاہتے ہیں کہ تم کنسسٹنسی اختیار کرو تہجد پہ اور تم ساری زندگی اس عمل کو جاری رکھو. لیکن پھر کہا کہ واللہ, اللہ کی قسم کھائی کہ I know it is the night of 27th. کہتے ہیں واللہ I swear by Allah I know it is the night of 27th. کیسے؟ انہوں نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشانی بتائی تھی, اور یہ بھی کہا کہ عبداللہ ابن مسعود knows it as well کہ it is the night of 27th, کہ اللہ کے نبی جو ہمیں نشانیاں بتائی ہیں لیلۃ القدر کی, ہم نے 27ویں کی رات کو ان کو پایا, اور ہم جب اگلے دن صبح اٹھے
تو سورج بالکل ویسا ہی تھا جیسے اللہ کے نبی نے بتایا تھا، اور ہم انشاءاللہ آج اس کی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اور یہ بات جانیں کہ ابی بن کعب کون ہے، مطلب دیکھیں نا ایک شخص کی بات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شخص کون ہے۔ ابی بن کعب قرآن کے بہترین قاری، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارے صحابہ کو اکٹھا کیا تراویح کی نماز ایک ہی جماعت کے ساتھ لیڈ کرانے کے لیے، تو ابی بن کعب کو آگے امام بنایا۔ تو یہ تمام صحابہ کے کون تھے؟ امام تھے یہ۔ حالانکہ یہ جو بات ہے نا کہ عمر بن خطاب نے تراویح شروع کی، حالانکہ تراویح تو ابوبکر صدیق کے دور میں پڑھی جا رہی تھی، اللہ کے نبی کے دور میں پڑھی جا رہی تھی، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی نے اس کو اس کے فرض ہونے کے خوف سے 3 یا 4 دن پڑھانے کے بعد اس کو نہیں پڑھایا، تو ابوبکر صدیق کے دور میں بھی صحابہ اپنی اپنی جماعتیں کیا کرا کرتے تھے۔ تو عمر خطاب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ صحابہ سارے الگ الگ کیوں پڑھے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا ایک خوبصورت بات ہو جائے گی کہ ہم ان سب کو اکٹھا کر لیں، اور پھر ایک امام مقرر کیا جن کا نام تھا ابی بن کعب، اور یہ صحابہ کے امام ہیں جنہوں نے قسم کہی واللہ دس از the night of 27th، authentic narration۔ تو صحابہ اینڈ یہ جو ایک امت میں ٹرینڈ ہے نا 27ویں کو زیادہ رش ہونے کا مساجد میں اور مساجد بھرے ہونے کا، وہ یہ اٹ گوز بیک ٹو صحابہ کہ صحابہ کے جو امام تھے وہ اس بات کو سمجھتے تھے، اس بات کو جانتے تھے کہ اٹ از the night of 27th۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ ال27، جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ 27 کی رات ہے which is the night of 27th، اور authentic narration۔ لیکن اس کے بارے میں تھوڑا یہ اختلاف یہ پایا جاتا ہے کہ یہ کیا موقوف روایت ہے یا مرفوع روایت ہے، کیا یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کے پاس سے سنا، یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا؟ کیا یہ نریشن اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے یا ان تک آ کے رکتی ہے؟ اور جس کے بارے میں ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی جو کتاب ہے صحیح بخاری کی جو شرح فتح الباری میں 40 سے زیادہ سٹیٹمنٹس گیدر کی ہیں۔ خیر نیورتھلیس، لیکن this again is the call of a صحابی جلیل۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں کی رات کو عبادت زیادہ کیا کرتے تھے یا ویسے ہی ان کی عبادت تھی جس طرح عام دنوں میں کرتے تھے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ ان کو جب پڑھا گیا تو ان کی ویسے ہی عبادت تھی، لیکن جب ڈیٹیل میں دیکھا جائے، احادیث کو چھانٹا جائے، تو یہ نظر آتا ہے کہ 27ویں کی رات کی عبادت اللہ کے وسلم زیادہ کیا کرتے تھے۔ آتھینٹک حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے قیام کیا 23ویں کی رات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 نائٹ تک، رات کے 1/3 حصے تک قیام کیا۔ پھر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 کی رات کو قیام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات تک قیام کیا، اور پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 27ویں کی رات میں قیام کیا۔ ہمیں ڈر ہوا کہ ہم شاید الفلاح چھوڑ دیں گے۔ الفلاح وہ سحور کو، سحری کو کہا کرتے تھے۔ ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہمارا جو الفلاح ہے، جو ہماری سحری کی میل ہے، یہ نکل نہ جائے۔ This shows کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم extended his عبادہ a bit more, prolonged his عبادہ on the night of 27th۔ ایک اور دلیل سبحان اللہ اگر ہم دیکھ لیں، authentic narration، ایک بوڑھا شخص، بہت بوڑھا شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، آپ دیکھتے ہیں میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہیں، تو مجھے کوئی ایک رات بتا دیں جس میں عبادت کروں تو میں اس قدر کی رات کو پالوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 27ویں کی رات کو عبادت کیا کر۔ آتھینٹک نریشن۔ تو اب کنکلوژن کی طرف آتے ہیں۔ کنکلوژن کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ ایسی نریشنز بھی ملتی ہیں صحابہ کی جس میں آتا ہے کہ 23ویں کی رات ہے وہ، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل جس میں اللہ کے وسلم نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا رمضان کے، تو جبریل آئے 10ویں دن، کہا کہ جو جس کو آپ پانا چاہ رہے ہیں وہ آگے ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے اپنے اعتکاف کو بڑھا دیا، جس میں صحابہ نے بھی بڑھا دیا، 20 دن اعتکاف کیا۔ پھر جبریل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو آپ پانا چاہ رہے ہیں وہ اٹ از ہیڈ آف یو۔ پھر اپنے اعتکاف کو بڑھا دیا اور 30 دن اللہ اکبر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا۔ what an amazing Ramadan it would be، صحابہ with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in one مسجد، اور اللہ کے نبی نے اس کو بڑھا دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ یہ کون سی رات ہے، لیکن مجھے یہ رات میں بھول چکا ہوں اس رات کو، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ نشانی یاد ہے کہ اس رات میں نے جب سجدہ کیا تو میں نے جب زمین پہ اپنا سر مبارک رکھا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارش کی وجہ سے سر مبارک اس پہ پانی تھا اور دیور ڈراپس جو کہ ایک مڈ ٹائپ کی تھی. پانی کو جب مٹی سے ملایا جائے, کیونکہ مسجد نبوی اس ٹائم کچی تھی, کھجور کی ہوتے تو پانی جو ہے نا ڈراپ کرتا تھا, تو میں نے ایسے کیا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم روزانہ رات کو آسمان پہ دیکھتے کہ بادل ہیں یا نہیں ہے, تو بادل نہیں ہوتے تھے, لیکن 23ویں کی رات کو بالکل بادل بن کے آ گئے اور اٹ اسٹارٹڈ ریننگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں کی رات کو جب سجدہ کیا تو سر اٹھایا تو ان کے چہرے مبارک سے اسی طرح سے جس خواب میں انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ وہ یہ قدر کی رات ہے نکل رہے تھے. تو جو اس کا کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اٹ ویریز ایوری ایئر, ہر سال یہ مختلف راتوں میں آتی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ احادیث میں 27ویں کی رات کی فضیلت ملتی ہے ڈیفینیٹلی.